بچے پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں جی ہمیں کوئی ملازمت مل جائے گی، کوئی ہمیں مسجد میں خطیب رکھ لے گا، کہیں مدرس بن جائیں گے، کچھ 4 ٹیوشنیں مل جائیں گی، بس یہی سوچ ہے تمہاری۔ اتنی سی چھوٹی سی سوچ کے لیے تم نے اتنا بڑا علم پڑھا ہے۔ تم اپنی نیت آج سے ٹھیک کرو۔ اللہ تعالیٰ صرف دولت ہی نہیں، دولت والے بھی تمہارے پیچھے لگا دیں گے۔ اور جتنی عزت سے اللہ علماء کو، حفاظ کو، قراء کو رزق دیتے ہیں، دنیا میں کسی کو بھی اتنی عزت سے رزق نہیں ملتا۔ میں تو مذاق میں کہا کرتا ہوں، کمائے کی دنیا کھائیں گے ہم، نہ کوئی دھوکہ نہ کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو وہیں سے رزق دینا ہے جہاں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو رزق عطا فرمایا۔ آپ اپنی نیت ٹھیک کریں۔ اس روحانی محفل کا بھی یہی مقصد ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑ دینا اور اس کی پہچان ہو جائے، اس کی معرفت ہو جائے۔ اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو اللہ کا حکم ماننا کتنا آسان ہو جائے گا۔ مزہ آئے گا اس کا حکم ماننے میں، مزہ آئے گا اس کی تابع داری میں۔ اس کی تو پہچان نہیں ہے۔ آج کافر بھی تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے جی خدا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا، اور آج کا بیچارہ سادہ لو مسلمان وہ اس کی اسی بات میں کھویا ہوا ہے، یار خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ ارے ظالموں، خدا کی بنائی ہوئی اتنی چیزیں ہیں جو موجود ہیں جن کو تم مانتے ہو، وہ نظر نہیں آتی۔ یہ روح نظر آتی ہے؟ ہر انسان میں موجود ہے نا۔ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، اللہ نے اس کا علم نہیں دیا۔ آج تک کوئی ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ روح جسم کے کس حصے کے اندر ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ کٹ جائے، بازو کٹ جائے، کوئی نہیں کہے گا جی روح کٹ گئی ہے، روح پیچھے رہ گئی ہے، آگے چلی گئی، کچھ نہیں پتا۔ اور ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں جان نکل رہی ہوتی ہے۔ آج اتنا جدید علاج ہے، بخار کو ناپنے کے تھرمامیٹر ہیں، بلڈ پریشر کو ناپنے کے لیے آلے موجود ہیں، مگر روح کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں میں روح نکل رہی ہے اور کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ اللہ فرماتے میری بنائی ہوئی چیز ہے، اتنی لطیف باریک چیز میں نے بنائی ہے، نظر بھی کسی کو نہیں آتی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آ گئے، جی ہمارے پاس تو بعض پڑھے لکھے جاہل بھی آ جاتے ہیں، ان پڑھ آ جائیں تو چلو ان کو تو سمجھانا آسان ہوتا ہے، پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسی بات کرتے ہیں، دنیا میں ہر چیز نظر آتی ہے، اللہ ہے تو اللہ کیوں نہیں نظر آتے؟ انہوں نے بھی یہی بات کی، اللہ کی بنائی ہوئی اتنی چیزیں نظر۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جلالی بزرگ تھے، اس کی گردن سے پکڑ کے ذرا زور سے دیوار پہ سر مارا، وہ چیخنے لگا۔ کیوں چیختے ہو؟ کہتا جی میرے سر میں بڑی درد ہو گئی ہے۔ کہنے لگے درد دکھاؤ تو صحیح مجھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، دکھاؤ نا درد مجھے کہاں ہے۔ ہمارے مدرسے کے طالب علموں کا یہی تو سب سے بڑا بہانہ ہے، ٹھڈ دکھدا پیا جی، سر دکھدا پیا ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے طلباء کے پاس، بیچاروں کے پاس جب چھٹی کرنی ہو، گھر میں نہ جانا ہو پڑھنے کے لیے تو یہی بہانہ ہوتا ہے جی، سر دکھدا پیا جی، ٹھڈ دکھدا پیا جی۔ ہے کوئی اللہ جو بتا دے کہ درد کہاں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ یہ سر بڑا دکھدا پیا جی، بڑی سر نو درد ہے جی۔ وہ عربی میں جس کو تمریض کہتے ہیں نا، جان بوجھ کے اپنے آپ کو مریض بنا لینا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی بنائی ہوئی اتنی چیزیں ہیں نہیں نظر آتی۔ یہ میرے اور آپ کے کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ آتے ہیں نظر کسی کو؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، آتے ہیں نظر؟ جنات اللہ کی مخلوق ہے، نظر آتے ہیں آپ کو؟ ویسے اللہ کا شکر ہے نظر نہیں آتے، اگر آ جاتے تو آپ ویسے ہی بھاگ جاتے۔ یہ بھی اس کا احسان ہے، جن نظر نہیں آتے۔ تو میرے محترم سامعین، اس کی بنائی ہوئی اتنی چیزیں موجود ہیں جس کا تم اقرار کرتے ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
تم جہاں کہیں ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، البتہ جنتی کی آنکھ مجھے دیکھ سکتی ہے۔ اور جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دیدار الہی تو ہے نا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جنت میں ایک میدان مزید ہے، وہاں حق تعالیٰ کے لیے کرسی بچھائی جائے گی جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ ہر ایک کی کرسی اپنی اپنی ہے نا، وزیر اعظم کی کرسی اپنی ہے، چپڑاسی کی کرسی اپنی ہے، یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے یہ نہیں؟ ہاں، تو جو اللہ کی کرسی ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے اس کی کرسی، اور حق تعالیٰ اس پہ جلوہ افروز ہوں گے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ اور پھر نور کے پردے ہٹیں گے، اور فرمایا یہ جو تم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو نا، جو سب سے پہلے جمعہ پڑھنے آتا ہے نور کے ممبر کے اوپر، اس کو حق تعالیٰ کے قریب جگہ ملے گی۔ قریب جگہ ملے گی۔ اب آپ کہیں گے یہ اگر دور بھی مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جو جتنا قریب اللہ کے بیٹھے گا وہ اتنا ہی خوبصورت ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود خالق کے حسن ہے، اور جو اس کے قریب ہوگا وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور سب نبیوں میں سب سے قریب میرے کملی والے پیغمبر، اور سب سے خوبصورت ہے۔ اب آپ کو انشاءاللہ حافظ صاحب سونے تو دیں گے نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے نا، ایسی ستے رہیے تو مولوی جٹیا روے بھی ہے۔ اب انشاءاللہ حافظ صاحب آپ کو سونے نہیں دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور سب سے خوبصورت